باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، احترامات، آداب اور سلام۔ آج ہم گل نایاب نامے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس چینل پر کچھ بات کروں تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تعارف کروں۔ میرا نام روح الامین نایاب ہے۔ میں ضلع سوات کے خوبصورت اور تاریخی گاؤں منگلور کا رہنے والا ہوں۔ لکھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا اور تبصرے لکھنا اور تقریریں کرنا، سیمینار اٹینڈ کرنا، یہ میرا بچپن سے ایک پسندیدہ مشغلہ ہے۔ گل نایاب کا نام ہم نے اس لیے تجویز کیا کہ چونکہ میں ضلع سوات کا ایک بہترین کالمسٹ ہوں اور اس ضلع کے جو اخبار ہیں، مقامی اخبار ہیں، روزنامے ہیں، اس میں میرے کالم وقتاً فوقتاً چھپتے رہتے ہیں اور وہ بھی گل نایاب کے نام سے چھپتے رہتے ہیں۔ فیس بک پر میرا پیج ہے، وہ بھی گل نایاب کے نام سے چل رہا ہے۔ تو ہم نے اسی نام کو آگے لے جاتے ہوئے متعارف کرایا تاکہ سب کے ساتھ اس کا تعارف ہو اور کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ ناظرین، آپ لوگ یوٹیوب چینل پر، ریڈیو پہ اور ٹیلی ویژن کے مختلف ٹاک شو میں تبصرے سنتے رہے ہوں گے۔ یہ مختلف قسم کے تبصرے ہوتے ہیں، سیاست پہ ہوتے ہیں، کچھ تاریخی ہوتے ہیں، کچھ سماجی ایشوز پہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی اپنے بساط کے متعلق یہ ضروری سمجھا کہ جو کچھ میرے علم میں ہے یا میرے مطالعے میں ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے نامی گرامی تبصرہ نگار وہ بولتے رہیں اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اور جذبات کا اظہار کرتے رہیں۔ ان کا بھی جمہوری حق ہے، لیکن ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کا بھی ہے کہ ہم بھی طبع آزمائی کریں۔ اور میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو، آپ لوگوں میں سننے کا حوصلہ ہو اور اس کے ساتھ بولنے کا بھی حوصلہ ہو اور تجزیہ کرنے کا بھی حوصلہ ہو۔ لیکن تجزیہ کرنا وہ حقائق کی بنیاد پر ہونا چاہیے، مطالعے کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ سننے والے ان سے کچھ سبق حاصل کریں، کچھ علم حاصل کریں۔ اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کے تعاون اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوگی کہ مجھ ناچیز کے اس چینل کو، یوٹیوب چینل کو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آئیکن کا جو بیل ہے وہ بھی دبائیں تاکہ مجھ ناچیز کی جو کم علمی کی یا جو میری عاجزانہ باتیں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں تاکہ اس کو آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ہو اور آپ کو اطلاع ہو۔ ہم اس یوٹیوب چینل کے ذریعے کوشش کریں گے کہ سیاسی معاملات پر بھی آپ کے ساتھ بات چیت کی جائے اور بوقت ضرورت تاریخی معاملات، فلسفیانہ جو معاملات ہیں یا جو ایسے سلجھے ہوئے معاملات ہیں ان کو سلجھانے کے لیے بھی ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ جس چیز کی ضرورت آئے گی اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ میرا یہ یوٹیوب چینل اردو میں بھی چلتا رہے گا اور بوقت ضرورت ہم اس میں پشتو کے تبصرے بھی شامل کریں گے، چونکہ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے کہ آج کل کے بین الاقوامی صورتحال میں صوبہ خیبر پختونخوا ایک اہم مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اور ڈر یہ ہے، شنید یہ ہے کہ آئندہ بین الاقوامی صورتحال میں جو صاف بندی ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے
اس کا مرکز بھی یہ صوبہ خیبر پختونخوا ہو۔ تو ایسے واقعات اور حالات اور سیاسیات جب آئیں گے اور ضروری ہوگا تو ہم اپنے پختون نوجوانوں کے ساتھ، اپنے پختون بزرگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم پشتو میں بھی بات چیت کریں گے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ حالات اور واقعات سے ہمیشہ بے خبر ہوں۔ ایسا ہے کہ پہلے کی طرح بے خبری میں وہ پکڑے جائیں یا اس میں گر جائیں تو پھر وہی صورتحال ہوگی جو عنقریب ماضی میں ہم پر گزر چکی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم پھر ایسی صورتحال سے، ایسے خدشات سے اور خطرات سے دوچار ہوں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو علم ہے کہ سیاسی تبصروں کے لیے سیاسیات پر، تاریخ پر، جمالیات پر اور ایسے مسئلوں پر جب تبصرے کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور علم کے لیے مطالعے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، میں دعوت تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس ناچیز نے بھی اسکول کے زمانے سے مطالعہ کو ایک مشغلہ بنایا ہوا ہے، اور مجھے الحمدللہ اس پر فخر ہے کہ میں کتاب اور قلم کا غازی ہوں، میں کتاب اور قلم کا بندہ ہوں۔ مجھے ورثے میں اپنے والد صاحب اور بھائی صاحب سے کتابیں اور قلم اور علم ملا ہوا ہے۔ ہمارا مذہبی گھرانہ ہے، اور اس گھرانے سے ہمارے گاؤں کے آس پاس درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں بچوں نے تعلیم قرآن سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ہمارا قاضی فیملی ہے اور تعلیمی گھرانہ ہے۔ آج بھی میرے پاس ہزاروں کے تعداد میں لائبریری ہے۔ انشاءاللہ عن قریب اس چینل، یوٹیوب چینل کا جب دوسرا سیشن ہوگا تو ہم آپ کے سامنے اپنی لائبریری کو متعارف کرائیں گے۔ اس میں مشہور تاریخی کتب جو پہلے سے ہیں، یہاں تک کہ قلمی نسخے ہیں، اور میرے زبان طالب علمی اور اسکول کے زمانے سے میرے والد صاحب کے ہاتھوں کی پرانی تاریخی کتابیں جو پرانے کاغذ پر چھپی ہوئی ہیں، پرانے تبازات ہیں، شاعری کی ہیں، اردو کی ہیں، پشتو کی ہیں، تاریخ ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، سماجیات پہ ہیں، فلسفے پہ ہیں، وہ بھی ہم آپ سے دلچسپ کتابیں آپ سے متعارف کرائیں گے، ان کے متعلق آپ سے بات چیت کریں گے اور آپ کو اعتماد میں لیں گے، اور ان کتابوں کے بعض پیراگرافوں سے، بعض صفحوں سے جو مشہور ہیں، ان سے آپ کو متعارف بھی کرائیں گے۔ آج کل کے جو سیاسیات پر برننگ ایشو ہے، افغانستان ہے یا امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ، کولڈ وار، ہم اپنے چینل کو اس بارے میں ایک علیحدہ امتیاز یہ کریں گے کہ جو سیاست میں ٹرمز، کنڈیشن یا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہم جب وہ استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے ان کا تعارف بھی کرائیں گے۔ مثلا آپ نے لوگوں نے سیاسی تبصرے میں ہوگا کولڈ وار، تو بھائی صاحب یہ کولڈ وار کیا چیز ہے؟ اس پر ہم پہلے آپ کو بریف کریں گے کہ بھائی کولڈ وار کیا ہے، امریکہ اور روس کے درمیان کولڈ وار کیسے شروع ہوئی، کیوں ختم ہوئی، دنیا میں جو دو کیمپ مشہور ہیں، سوشلسٹ، سرمایہ دار، یہ کیمپ کیا چیز ہے؟ یا آج کل اس خطے میں اب امریکہ اور چین، پہلے روس اور امریکہ کا تھا، اب امریکہ اور چین کا یہاں پر کولڈ وار شروع ہے، کیوں شروع ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، یہ جنگیں علم کے ساتھ، ہنر کے ساتھ، دنیا بھر کے پی ایچ ڈی ڈگریوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، تو یہ ختم ہونی چاہیے۔ تو آخر یہ کیوں ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ جنگیں نئی نئی شکلیں کیوں لے رہی ہیں؟ نئی نئی سببندیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور جنگیں کرنے کے اور انتشار کے لیے بہانے کیوں بنائے جا رہے ہیں؟
تو اس پر ہم آپ سے بنیادی باتیں کریں گے۔ سرمایہ داری نظام کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے، جمہوریت کیا چیز ہے، جمہوریت کے لیے کیا خاصیتیں ہیں، امریت کیا ہے، ہمارے ملک میں جو مسائل ہیں بجٹ کے متعلق ہیں، دوسرے ایسے بہت مسائل ہیں، گروتھ ریٹ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں، تو بڑے تبصرہ نگاروں کے ساتھ یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان کا تعارف یا بریفلی آپ کو یہ بتا سکیں، تو وہ آپ کے ذہنوں میں ایک کنفیوژن رہ جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ کنفیوژن ہم ختم کریں۔ بین الاقوامی صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے کہ آج کل بین الاقوامی صورتحال گلف اسٹیٹس ہیں، اس میں کیا نئی سب بندی ہو رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کے نئے تعلقات کس ٹرمز اور کنڈیشن پہ ہیں، امریکہ کو ہم اڈے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، موجودہ وزیر اعظم نے جو ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کیا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ ہم کسی لگی لپٹی کے بغیر، کسی جانبداری کے بغیر، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرا کسی پارٹی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوگی، ضرور ہوگی۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں غیر جانبدار ہوں بالکل، وہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اپنی ایک پارٹی کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے باوجود جب ہم گل نایاب کے یوٹیوب چینل کے ٹیبل پر بیٹھیں گے تو خدا گواہ ہے کہ ہم کسی لگی لپٹی، کسی کی جانبداری غیر جانبداری کے بغیر صحیح صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کوئی ہم اس میں جانبداری نہیں کریں گے، کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ ہم آپ کے بہتری کے لیے، اس ملک و قوم اور عوام کی بہتری کے لیے کریں گے کہ ہم کسی کے لیے نہ جھوٹی دعوے کریں گے، نہ اس کی جھوٹی تعریف کریں گے، اور نہ خدا واسطے کسی کے خلاف برائی کریں گے، اور نہ اس کے خلاف انتقام دیں گے۔ جو بھی ہوگا، ہمارے سر کا دشمن کیوں نہ ہو، وہ اگر اس ملک و قوم اور پاکستان کے لیے موجودہ پیچیدہ اور خطرناک صورتحال میں اچھی بات کرے گا، اچھا قدم اٹھائے گا، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس چینل کے ذریعے اس کی اوبکت کریں گے، اس کا استقبال کریں گے، اور جو بھی بری بات کرے گا تو ہم اس کی مذمت کریں گے، لیکن مذمت اختلاف اخلاق کے دائرے کے اندر۔ اللہ وہ دن نہ آئے کہ ہمارے منہ سے کسی کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال ہوں یا گالی گلوچ استعمال ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں، تعلیم یافتہ لوگوں میں، اختلاف کا طریقہ رواداری سے ہو، ہم خود اپنی بات بھی کہیں اور دوسروں کی بات کو بھی صبر و برداشت سے سنیں، اور عقلی استدلال سے اور ثبوت سے اس کی حمایت بھی کریں اور اس کی مذمت بھی کریں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ چینل میں، یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے میں اپنی کتابوں کا بھی تعارف کراؤں گا۔ میں خود مصنف ہوں، کچھ شاعری، کچھ سیاسیات پر میں خود 6-7 کتابیں لکھ چکا ہوں، اس کے بھی آپ سے تعارف کرائیں گے۔ اور اس یوٹیوب چلنے کے لیے میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں، اس کو دیکھیں اور اس پر اپنی کمنٹس کریں۔ میں اس یوٹیوب چینل، خدا گواہ ہے کہ میرا اس طرف کوئی دھیان یا توجہ نہیں تھی، تو میں اس یوٹیوب چینل کو لانچ کرنے کے لیے اپنے بڑے بیٹے فیض امین کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ یہ اس کا منصوبہ ہے، اس کا سوچ ہے، اس کا خیال ہے، کیونکہ وہ جب سعودی عرب سے آتا ہے تو اکثر میرے ساتھ مختلف پروگراموں میں چلا جاتا ہے، ادھر وہ میری سپیچیں سنتا ہے، سیمیناروں میں تقریریں سنتا ہے، اخباروں میں جو میں کالم لکھتا ہوں وہ شیئر کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ تو اس نے کئی دفعہ کہا کہ داجی آپ تو بہت اچھے لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ آپ اپنے خیالات کا اظہار سوشل میڈیا کے ایک تیز رفتار پٹی کے ذریعے، ایک تیز رفتار روڈ کے ذریعے لوگوں کو منتقل کریں، ہو سکتا ہے اس سے کچھ لوگ استفادہ کریں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو ان کی کوششوں سے، ان کے محنتوں سے میری آواز آپ کے کانوں تک آج پہنچ رہی ہے۔
تو میں اس کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بہت جلد آپ سے اس یوٹیوب چینل گل عنایت کے ذریعے دوسرے سیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام، خدا حافظ۔